بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس پر بات کریں گے۔ یہ پریس کانفرنس ہنگامی طور پر بلائی گئی اور ایک ایسے موقع پر بلائی گئی کہ جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر الزام عائد کر رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ میاں شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس موقع پر جنرل احمد شریف نے جہاں فوج کی پوزیشن کو کلیئر کیا، وہاں انہوں نے ان عناصر کو بھی خبردار کیا جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میجر جنرل احمد شریف کی غالباً یہ پہلی پریس کانفرنس تھی اور یہ انہوں نے بہت جچے تلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا، اور یہ بات درست ہے جو انہوں نے کہی کہ فوج کے سر ادارے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے خلاف کیا جانا والا سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر پروپیگنڈا اس کا روزانہ کوئی جواب دے، یا سیاستدان روزانہ جو فوج پر کیچڑ اچالیں، لیکن انف از انف ہوتا ہے، بالآخر جواب تو دینا پڑتا ہے۔ یہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ فوجی کارروائی جو کی جا رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس بارے میں انہوں نے بریف کرنا تھا۔ پھر لیکن جب آپ پریس کانفرنس ہو تو وہاں بڑے بڑے لوڈڈ سوالات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات لوگ گھر سے ہی لکھ کر لائے ہوتے ہیں اور کچھ کو یہیں پر سوچتا ہے کہ وہ کچھ ایسا سوال کریں جسے چونکا دینے والا جواب ہو۔ تو اس پریس کانفرنس کا سب سے بڑا اہم سوال تو وہی تھا کہ یہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کچھ باتیں کوشش کر گئی، اور کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھ کر بھی صبح شام پاکستان کی مسلح افواج کو رگیدتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جنرل صاحب نے کہ حکومت سے رشتہ آئینی ہے، اسے سیاسی رنگ نہ دیں، یعنی حکومت اگر فوج طلب کرے، کہیں طلب کر رہے فوج، تو فوج وہاں چلی جائے گی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فوج حکومت کے ہر کام میں برابر کی شریک ہے، تو اس معاملہ میں سیاستدانوں کو بھی اور سب کو بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو کون روک سکتا ہے؟ کل تک وہ جنرل باجوہ کے گیت گاتے تھے، پھر جنرل باجوہ کے خلاف جو انہوں نے الزام تراشی کی اس کی بھی انتہا ہو گئی، اور جس دن وہ چلے گئے پھر تو کھل کر ان کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اب تازہ ترین انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 2 اسمبلیاں توڑ دو، یعنی اس سے زیادہ نائلی اور میں کہتا ہوں کہ بالکل سیاسی لحاظ سے دیوالیہ پن کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سیاستدان ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف کی ایڈوائز پر اسمبلیاں توڑ دیتا ہے، اور حالانکہ اس سے انہیں چودھری پرویز الہی منع کرتے رہے۔ چودھری پرویز الہی بہت جہاندیدہ شخصیت ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پر مشکل دن آ جائیں گے، آپ اسمبلیاں نہ توڑوائیں، لیکن انہوں نے توڑوا دی۔ اب چیخو پکار ہے کہ اس الیکشن میں ابھی کچھ وقت تو لگے گا، آپ نے جس طرح اسمبلیاں توڑ دی جی، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس طرح الیکشن تو نہیں اسی سے ہو جاتے ہیں۔ اگر عمران خان نے جیتنا ہے تو کوئی اس میں کون سی قیامت آ جائے گی،
لیکن اگر مہینہ 2 مہینے بعد اگر جولائی تو اب کی تاریخ تو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دے رہے ہیں، اور یہی جولائی کے بجائے آپ اکتوبر میں چلے جائیں الیکشن میں، ویسے تو نومبر میں بنتے ہیں، تو اس وقت جب الیکشن ہوں گے جو جیت جائے گا ٹھیک ہے، ایک دن الیکشن ہونے چاہیے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بات بڑی واضح کی ہے انہوں نے کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں محترم ہیں، فوج کسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں، الیکشن کے لیے فوج کی طلبی حکومت کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں زمینی حقائق پر مبنی موقف دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس کا معلوم ہے ساری بات کا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ سمجھتے ہوں کہ الیکشن کرانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چل پائے گا، تو پھر یہ خام خیالی ہے۔ اور یہ فوج کے جو جرنیل ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے وہاں پر کشمیر کے بارے میں بھی بڑی واضح پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ تھا، نہ بنے گا، اور اگر کوئی مہم جوئی کی گئی پاکستان کے خلاف تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور انہوں نے سابق فوجیوں کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ سیاسی لبادہ انہیں نہیں اوڑھنا چاہیے، اور افواہوں کی بنیاد پر فوج میں محکمہ جماعتی کارروائی نہیں ہوتی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال میجر جنرل احمد شریف کی پرفارمنس ٹھیک تھی، ایسا لگتا تھا جو وہ پہلے بھی بریفنگ اس طرح کی دیتے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جچی تلی بریفنگ سے فوج کا موقف واضح ہو گیا۔ اب فوج عمران خان تو چاہتی ہے کہ ایسا ہی ہو جیسے 2018 میں ان کو لانے کے لیے تمام اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے تھے کام کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وقت تو چلا گیا، بڑا مشکل ہے خان صاحب، اب آپ کو دوبارہ کس طرح وہ لائیں؟ اس وقت پاکستان کے عوام کی نظریں فوج پر مرکوز ہیں، اس کے غیر جانبدارانہ کردار کا وہ معائنہ کریں، جائزہ کریں، اس لیے وہ بار بار فوج پر تنقید کرنے کا جو ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے، جواز پیدا کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیں اور اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ خان صاحب، اکتوبر بہت زیادہ دور نہیں ہے، سال تو گزر ہی گیا، سال میں یہ لوڑی لنگڑی حکومت تو آپ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اگر فوج ساتھ ہوتی، فوج آپ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہوتی تو خان صاحب آپ نے تو سانس بھی نہیں لینا تھا، خاموشی سے سرنڈر کر جانا تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے، عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں، مزے کر رہے ہیں، زمان پارک میں آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، ملاقات کے لیے کروڑوں روپے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے دیکھو نا، یہ بھی ایک فن ہے پیسے اکٹھے کرنے کا۔ عمران خان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا گا کہ کس طرح چندہ اکٹھا کیا جائے، اور پھر چندے کے بارے میں بعد میں لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ چندہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا۔ چلیے خان صاحب، آپ سے ملاقات کی جو قیمت لگی ہوئی ہے وہ قیمت آپ وصول کریں، اور پھر ٹکٹوں کے بھی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن پھر بھی اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ شکریہ۔